نمبر 1 رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکت فی الحق. فرمایا ایک آدمی تو وہ ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، پھر اس شخص کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنا مال حق کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. خوش نصیب ہیں آپ کے اندر جو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش نصیب ہیں، یقین جانی، جن کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس کے بعد دل دیا اور وہ اپنا مال لے کے فوراً حاضر ہیں. جہاں بھی حق کی بات ہے، دین کی بات ہے، نیکی کا راستہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، دین کی تعلیم ہے، غریبوں کی خدمت ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، بے درے خرچ کرتے ہیں اور دیتے جاتے ہیں. جہاں جہاں ضرورت پڑی دیتے جاتے ہیں. اللہ ادھر سے ان کو دیتا رہتا ہے، ایک طرف سے آتا رہتا ہے اور دوسری طرف سے وہ نکالتے رہتے ہیں، روکتے نہیں ہیں. روک روک کے وہ ایسا نہیں ہے کہ تھپے کے تھپے لگاتے جائیں اور مال پہ مال بڑھاتے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ خرچ کرتے ہیں بے دریغ. اور ایسے لوگ ہیں بہرحال اب کم ہو گئے، کم ہو گئے، اسی لیے بہت سے کام رکے رہ جاتے ہیں. وہ حضرات جو اس طرف توجہ نہیں دیتے وہ ذرا غور فرمایا کریں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قابل رشک ہیں ایسے لوگ، ان پہ رشک کرنا چاہیے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. اور اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں وہ قابل رشک ہیں، بلکہ یہ چیز وہاں آخرت کے انجام تک جائے گی تو پتہ چلے گا. جب 1 کا 10 اور 10 کا 700 اور 700 کا بڑھا کے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا بڑھاؤں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا. اتنا بڑھا دے گا وہ، تب پتہ چلے گا آدمی کو. جو خرچ کر رہا ہوگا، کرتا ہوا گیا ہوگا، وہ بھی کچھ سوچے گا، اور جس نے نہیں کیا ہوگا وہ بھی سوچے گا. بھائی جو خرچ کر رہا ہوگا وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ میں نے اور کیوں نہیں دے دیا، اتنا دیا تو اور کیوں نہیں دے دیا، کاش اور دے دیتا. اور جو نہیں کر رہا ہے تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا ہائے کاش کہ میں بھی اس کی طرح کچھ خرچ کر دیتا. تو یہ اللہ کی شان ہو. اس لیے یاد رکھے کہ یہ جو دینے والے راہ حق میں دین کے لیے یہ خوش نصیب لوگ ہیں. ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے کام چلتے ہیں دین کے دنیا کے. یہ چلاتے ہیں افراد کو، یہ وہ لوگ ہیں جو چلاتے ہیں اداروں کو، یہ وہ لوگ ہیں چلاتے ہیں مختلف شعبوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جو چلاتے ہیں قوم کو. ان کے ذریعے سے قومیں چلتی ہیں، ملک چلتے ہیں، ادارے چلتے ہیں. یہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے کتنوں کے کام بنتے ہیں. اگر ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ نہ ہوں، زکوٰۃ دینے والے، فطر ادا کرنے والے اور راہ حق میں خرچ کرنے والے، تو پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے ایسے بیٹھے رہ جائیں، کتنے کام رک جائیں. ان کی وجہ سے چل رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہ ایک اعزاز ہے اہل پاکستان کے لیے کہ دنیا میں کہیں پیچھے نہیں بلکہ کافی آگے، دوسرے تیسرے نمبر پہ ملک ہے جہاں پہ کہ سب سے زیادہ چیریٹی کا کام ہوتا ہے. چیریٹی میں یہ ملک اپنا ایک مقام رکھتا ہے جہاں پہ کہ لوگ خرچ کرتے ہیں بے دریغ، اور ایسے حالات میں کہ جہاں ان بیچاروں کو اپنا مستقبل کا نہیں پتہ، جہاں کوئی حفاظت نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی تحفظ نہیں. آئے دن لوٹ مار، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، ٹیکسز کی بھرمار، ظالمانہ ٹیکسز کی بھرمار، پھر بھی دیتے ہیں لوگ. اتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان ٹیکسوں کا کچھ سمجھ نہیں کہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا، پھر بھی وہ دے کر پھر جب دین کا کوئی کام آتا ہے پھر دے دیتے ہیں. یہ واحد ملک ہے. اور ایسے چند ہی ملک ہوں گے کہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں، مدرسے، دینی ادارے صرف اور صرف لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں اور دین کا یہ کام جاری ہو ساری الحمدللہ. تو اس لیے اس معاملے میں ہاتھ نہ روکیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ خوش نصیب ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا حسد الا فی اثنتین،
ایسے لوگ قابل رشک ہیں. رجل آتا اللہ تعالی مالا فسلط ولا حلقت فی الحق، بس اللہ نے اسے مال دیا اور وہ حق کے راستے پہ دے رہا ہے. تو کوشش کریں حق کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں. میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں، اب یہ بات آگے کرتا ہوں، لیکن اس پہ تھوڑا سا میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہم اس اہم چیز کو چھوڑ نہ دیں اور اس سے غافل نہ ہوں کبھی بھی، کہ جب یہ ہم خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے کام بنتے ہیں، ہمارے کام بنتے ہیں، ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں. جتنا ہم جمع کرتے ہیں اس سے مسائل بڑھتے ہیں. یہ جو مسائل ہم حل کرتے ہیں نا، یہ ہمارے حل کرنے سے حل نہیں ہوتے، حل تو اللہ کی ذات کرتی ہے. یہ اسباب میں جو ہماری تاثیر ہے یہ کوئی نہیں لا سکتا، یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اور ہم بغیر اس طرف جائے، بغیر اس کی طرف دیکھے، جب خود سے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے چلاتے ہیں نا اور حل کرتے ہیں تو اتنے الجھتے چلے جاتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں الجھے ہوئے ہیں، ان کی گتھی کبھی نہیں سلجھے گی، ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کوششوں کے باوصف، بے شک جو کوشش کر رہا ہے آدمی کرے، لیکن وہ کام بھی کرے جہاں سے اس سے کنیکشن ہو جائے تو پھر اس کی طرف سے بھی سولوشن آنا شروع ہو جائے، اور جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں برکت پیدا ہونے لگ جائے. آپ دوا کھائیں وہاں سے شفا آنا شروع ہو جائے. آپ کوئی تدبیر کریں وہاں سے کامیابی جو ہے وہ اترنا شروع ہو جائے. آپ کوئی پلاننگ کریں اور وہاں سے آپ کو کوئی گارنٹی حاصل ہونا شروع ہو جائے. جی ہاں. اور جب بھنور پیدا ہو، بحران کھڑا ہو جائے اور کرائسس آ جائے تو دل میں کوئی سکون اطمینان کا دریا اترنا شروع ہو جائے. اور کچھ آنے والا ہو جو ہمیں نہیں پتا، کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی مصیبت، تو وہ اپنی حکمت سے کہیں روک دے اور اپنے بندے کو بچا لے. کیا پتا. فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے. تو یہ چیزیں رہنی چاہیے انسان کے ساتھ، کوئی بھی ہو.